موت جس وقت لکھی ہے آپ 1 منٹ پہلے اس کو مار نہیں سکتے اور 1 منٹ ڈیلے نہیں کر سکتے۔ موت کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا، مرتے ہی انسان کی آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے۔ بھائی کسی کا انتقال ہو گیا تو کوئی یہ نہیں کہتا حاجی صاحب کو لے کے آؤ، میت کو لے کے آؤ، جنازے کو لے کے آؤ، میت کو نہلاؤ۔ کل تک وہ حاجی صاحب تھے، فلاں صاحب تھے، فلاں صاحب تھے، اب وہ میت میں تبدیل ہو گئے، جنازے میں۔ جس نام پر ہم مرتے ہیں وہ نام ختم، جس ٹائٹل پر مرتے ہیں وہ ٹائٹل ختم۔ کوئی ہمارا نام لینے کو تیار نہیں، ہمیں میت کہا جا رہا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا،
اسی سے سکندر صفاتح بہارا، ہر ایک چھوڑ کے کیا کیا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، للہ پورہ کی اس مسجد میں جو عوام میں شیخ شاہد جنید رحمہ اللہ کی مسجد کے نام سے مشہور اور معروف ہے، کافی عرصے کے بعد اس مسجد میں کسی دینی پروگرام کا انعقاد ہوا ہے۔ میں برادر عزیز شیخ ظفر نعمان مکی حفظہ اللہ کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے شہر بنارس کی سلفی تنظیم اتحاد ابنائی سلفیہ کی جانب سے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا، اور جہنم کی ہولناکیوں پر ایک مختصر لیکن جامع خطاب بھی ابھی آپ نے شیخ محترم کی زبان سے سنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچنے کی تیاری کی توفیق دے۔ میں چونکہ شیخ نے جو موضوع چھیڑا ہے وہ آخرت سے ریلیٹڈ ہے، اسی سے تعلق رکھنے والا ایک موضوع، آخرت میں جو کچھ بھی ہوگا اس کے پہلے ایک اور مرحلہ ہمیں فیس کرنا ہے، ایک اور زندگی ہمیں گزارنی ہے، اور یہ وہ زندگی ہے جسے ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں۔ جس طریقے سے جہنم بڑی ہولناک ہوگی، اور جہنم کی شدت کے بارے میں بھی آپ نے سنا، ویسے ہی قبر کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما رأیت منظرا قط افظع من القبر، میں نے قبر سے زیادہ خطرناک کوئی منظر نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول سے سچا تو کوئی نہیں ہے انسانوں، نبی اکرم خود فرما رہے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا گیا قبر کا منظر، آپ نے کہا ما رأیت منظرا قط افظع من القبر، میں نے قبر سے زیادہ خطرناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں، یہ قبر کا جو مرحلہ ہے یہ ہمارے مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور مرنا جسے ہم موت کہتے ہیں، یہ اس کائنات کی وہ سچائی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ابھی آپ نے پوری نظم سنی کہ اجل یعنی موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ بڑے بڑے طاقتور آئے، بڑے بڑے سورما آئے، بڑے بڑے دولت مند آئے، بڑے بڑے نامور آئے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ ان کو مرنا پڑا، اور آج وہ منو مٹی کے نیچے دفن ہیں اور اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو۔
موت ہماری بے بسی کا اعلان ہے. موت یہ بتاتی ہے کہ ہم کتنے بے بس ہیں، کتنے کمزور ہیں، اور ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ موت کب آئے گی، کس حال میں آئے گی. کیا آپ اس بات کی ضمانت لے سکتے ہیں کہ آپ اپنے بال بچوں کے درمیان مریں گے؟ دنیا کا سب سے سیف سفر فلائٹ کا سفر مانا جاتا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ آپ کسی بلڈنگ میں لفٹ میں چڑھتے ہیں، لفٹ میں بھی خطرہ ہے، فلائٹ میں خطرہ نہیں ہے. دا سیفسٹ جرنی آف دا ورلڈ، دنیا کی سب سے محفوظ جرنی مانی جاتی ہے فلائٹ کی. لیکن فلائٹ میں بھی جب حادثہ ہوتا ہے، ابھی ہمارے ملک میں بڑا دردناک حادثہ ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا، احمد آباد سے لندن جانے والی جو فلائٹ پلین جو کریش ہوا تھا، یعنی ٹکڑے نہیں ملے باڈی، ڈی این اے کے ذریعے ٹکڑے تلاش کیے جا رہے کہ ہمارے مرے ہوئے لوگوں کے ٹکڑے مل جائیں. تو ان کو تو نہیں معلوم تھا کہ ہم مر جائیں. ہمارے بعض دوست ہیں ہاسپٹلوں میں، ان کا آنا جانا ہوتا ہے، مریضوں سے کی دیکھ بھال ان کا ایک کام ہے. وہ بتاتے ہیں کہ آج کل کینسر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. پہلے ہم سال میں کبھی 1-2 کیس سنتے تھے کہ صاحب فلاں کو کینسر ہو گیا. اب ہر ہفتے سننے کو آ رہا ہے صاحب فلاں کو کینسر ہو گیا. اور ادھر کینسر کی خبر سنی، ادھر جنازے کی خبر سن رہے ہیں مہینے بھر بعد. ان تمام حقیقتوں کو دیکھنے کے بعد بھی ہمارا دل نہیں پسند. ہمارے دلوں میں نہ موت کی تیاری کا خیال آتا ہے، نہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا. اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ واقعہ میں، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے میرے بندو، جب کسی کی جان نکلنے کا ٹائم آتا ہے، موت حلق تک پہنچ جاتی ہے، انسان کی سانس بند ہونے کا ٹائم آتا ہے، اور تم اپنی آنکھوں سے مرنے والے کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہو، لیکن تم کچھ نہیں کر پا رہے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اور اے میرے بندو، تم سے زیادہ تو مرنے والے سے ہم قریب ہیں، یہ الگ بات ہے، تمہیں نظر نہیں آتا. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. اے میرے بندو، اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ تم کسی کے بس میں نہیں ہو، تم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہو، تمہارے اوپر کوئی پاور نہیں، کوئی طاقت نہیں، ترجعونها ان کنتم صادقین، تو مرنے والے کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا دو. نہیں کر سکتے. موت جس وقت لکھی ہے، آپ 1 منٹ پہلے اس کو مار نہیں سکتے اور 1 منٹ ڈیلے نہیں کر سکتے. موت کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر رکھا. دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو آپ کو موت سے بچا سکے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اے میرے بندو، تمہیں اگر سیسا پلائی ہوئی دیوار کے اندر پیک کر دیا جائے، لوہے کے محل، لوہے کے قلعے بنا کر کے اپنے آپ کو اس کے اندر سیف کر لو جہاں کسی انسان کی رسائی نہ ہو، لیکن موت اگر متعین ہے تو وہاں پر بھی تم کو موت آئے. موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں. موت سے کسی کو چھٹکارا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو موت سے بچا لیتا، مگر نبیوں کو بھی موت آئی، اور عجیب و غریب موت آئی ہے نبیوں کو. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سپر نیچرل طاقتوں سے نوازا تھا. جنات ان کے کنٹرول میں تھے، بڑی بڑی دیگوں میں کھانا بناتے تھے جنات، بڑے بڑے قلعے پل بھر میں بنا دیتے تھے. مہینے بھر کا سفر حضرت سلیمان صبح سے لے کے دوپہر تک طے کر لیتے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو ایسی حکومت دی تھی جو پھر کسی اور کو نہیں دی. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ. سلیمان کی موت کا ہم نے فیصلہ کر دیا تو ان کی موت کے بارے میں جنات کو پتہ بھی نہ چلا،
मुफस्सिरीन ने लिखा है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी लाठी के बल खड़े होकर डायरेक्शन दे रहे थे, जिन्नात को डायरेक्शन दे रहे थे, बैतुल मुकद्दस की तामीर करवा रहे थे, उसका जो है रिकंस्ट्रक्शन करा रहे, उसकी दोबारा नए सिरे से तामीर करा रहे, और जिन्नात काम में लगे थे और सुलेमान अलैहिस्सलाम छड़ी के सहारे खड़े थे और उसी हालत में मौत आ गई। और जिन्नात को पता भी नहीं चला कि हमारा बॉस इंतकाल कर गया, हमारे मालिक की मौत हो चुकी है। मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्दि ताकुलु मिन साता। उनकी लाठी को जब दीमक ने खाया है, कीड़े ने खाया है और लाठी गल के गिरी है और हजरत सुलेमान की डेड बॉडी जब जमीन पे आई है, तब जिन्नात को मालूम हुआ है कि हाँ अब तो इनका इंतकाल हो चुका है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी मौत आई। नबियों में सबसे आखिरी नबी, हम सबके प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने मौत से हमकनार किया। वो भी सीरतुन नबी का एक चैप्टर है, कभी उस पर बात सुनेंगे आप तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस मौजू पर जब आदमी बात। आज हमारा कोई अपना मरता है तो हमें कैसा महसूस होता है। बाप का इंतकाल होता है, बेटों को मालूम है कि मरना है बाप को, लेकिन बाप जिस दिन मरता है तो बेटों की के आंसू नहीं रुकते। शौहर का इंतकाल होता है, बीवी के आंसू नहीं रुकते। क्यों? मोहब्बत है। और दुनिया की सारी मोहब्बतें एक तरफ हैं और सहाबे किराम को अपने नबी से जो मोहब्बत थी वो एक तरफ। वो क्या घड़ी रही होगी, वो क्या मंजर रहा होगा जब सहाबे किराम ने अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का मंजर देखा होगा मेरे साथ। तो मौत तो अल्लाह के रसूल को किया है, मौत से किसी को छुटकारा नहीं। लेकिन कोई ये ना समझे कि मौत आई तो बस सारा मामला खत्म हो गया। नहीं, अब यहां से एक नई जिंदगी शुरू हो। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। ऐ मेरे बंदे, जब तेरी मौत का टाइम आता है, बंदा कहता है अल्लाह मुझे एक बार दुनिया में दोबारा जाने का मौका दे दो। दुनिया में दोबारा जाने का मौका मांग रहा है। क्यों? इसलिए नहीं मकान अधूरा है पूरा कर लूं, इसलिए नहीं कि बिजनेस को थोड़ा और फैला दूं, इसलिए नहीं कि बेटी जवान होगी उसकी शादी करना बाकी है। नहीं, मौत को इससे क्या मतलब है कि आपकी कौन सी ख्वाहिश अधूरी रहेगी। मौत को इससे क्या मतलब कि आपके बच्चों का आपके बाद क्या बनेगा, आपकी बीवी कहां जाएगी, आपके बच्चे कहां जाएंगे। मौत को इससे कोई मतलब नहीं। कितने ख्वाब थे जो अधूरे रह गए, कितनी तमन्नाएं थी जो पूरी न हो सकी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकल गया, ख्वाहिशें अधूरी रह गई। मरने के बाद दोबारा दुनिया में आने की इंसान ख्वाहिश कर रहा है, इसलिए नहीं कि दुनिया का कोई काम पूरा हो जाए। बंदा कहता है लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह एक चांस और दे दे, ऐ अल्लाह एक चांस और दे दे। मैं वादा करता हूं ऐ अल्लाह, बड़ा मुजरिम था, बड़ा गुनहगार था, बड़ा खताकार था, बड़ी करी नाफरमानियां की, बड़ा तुझे नाराज किया, एक मौका और दे दे इलाही। मैं वादा करता हूं मैं नेक अमल करूं, अमल साले करूं। अल्लाह फरमाता है कल्ला, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, ये तो बस एक बात है जो तू बोल रहा है। मेरे बंदे, हमें पता है हम दोबारा तुझे जिंदा करेंगे, तब भी तू सुधरने वाला नहीं। तुझे एक मौका तो मिल गया, और ऐसा नहीं कि तू अंधा था, बहरा था, सब देख रहा था। तुझे पता था, तूने मुर्दों को के जनाजों में शामिल हुआ था, तूने मैयतों को कंधा दिया था, तूने कब्र में मिट्टी डाली थी लोगों को, तुझे मालूम था ये दिन तेरे ऊपर भी आना है। तुझे सुधरना होता तो तू सुधर गया होता। ये तो बस एक बात है जो तू बोल रहा है। हमारे कानून में ये लिखा नहीं है, ये हमारा कानून नहीं है, ये हमारा उसूल नहीं है कि हम मरने के बाद दोबारा जिंदा करें। ये जो हमारे यहां बॉलीवुड की फिल्मों और सीरियलों से एक कॉन्सेप्ट आया कि साहब रूहें लौट जाती हैं दुनिया, कोई सुसाइड कर ले तो साहब उसकी आत्मा भटकती रहती है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है ये। इंसान मरने के बाद दोबारा दुनिया में, चाहे उसकी मौत एक्सीडेंट से हुई हो, सुसाइड से हुई हो, बीमारी से हुई हो, हॉस्पिटल में हुई हो, रोड पर हुई हो, किसी की रूह भटकती नहीं है दुनिया में, ये बात याद रखो।
مر گیا انسان، اب ایک الگ دنیا شروع. کون سی دنیا ہے وہ؟ فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اب قیامت تک تجھے برزخ میں رہنا. برزخ میس بیریئر. برزخ میس بیریئر. اب یہ جو قبر کی زندگی ہے یہ بیریئر ہے. یہ دنیا اور آخرت کے بیچ کا بیریئر ہے. اب یہ بیچ کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی. اب یہ جب ختم ہوگی تب آخرت شروع. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب قرآن میں عذاب قبر کا ذکر تو نہیں، اس لیے ہم عذاب قبر کو نہیں مانتے. ہمارے علی پورہ میں بڑی بازار کے علاقے میں کچھ زیادہ عقل مند لوگ پیدا ہوئے. انہوں نے کہا صاحب قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ عذاب قبر ہوگا. دالمنڈی میں ایک صاحب تھے، اب شاید انتقال کر گئے. انہوں نے اس کانسیپٹ کو زیادہ پھیلایا. ان کے ماننے والے پیدا ہو گئے ادھر دوسی پورہ کے علاقے میں. صاحب انہوں نے کہا کہ عذاب قبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں. میرے بھائی ایک بات یاد رکھو، شریعت قرآن و حدیث دونوں کا نام ہے. آپ صرف قرآن سے شریعت کو فالو نہیں کر سکتے، ورنہ آپ مجھے بتائیں قرآن کہتا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. یہ رفع الیدین کہاں لکھا ہے قرآن؟ یہ سجدے کا طریقہ کہاں لکھا ہے قرآن؟ یہ التحیات کی دعا کہاں لکھی ہے قرآن؟ قرآن کہہ رہا ہے نماز قائم کرو. نماز کی ساری ڈیٹیل آپ کو حدیثوں سے ملے گی. قرآن کہتا کتب علیکم الصیام، روزہ تمہارے اوپر فرض ہے. روزے میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا اوائڈ کرنا ہے، کیا کر سکتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو کہاں ملے گی؟ حدیث میں ملے گی. قرآن کہتا آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو. زکات کتنے مال پہ دینا ہے، کس کو دینا ہے، کیا کنڈیشن تھے زکات کی، زکات کس کو دے سکتے ہیں کس کو نہیں دے سکتے، یہ پوری ڈیٹیل آپ قرآن میں ایک اصول بتا دیا گیا، ڈیٹیل آپ کو حدیثوں میں. تو شریعت آپ یہ کب سے آپ نے طے کر لیا کہ قرآن سے ہی ہم شریعت کو سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی نازل کیا ہے، اور قرآن کے ساتھ قرآن کی انٹرپریٹیشن، قرآن کی ایکسپلینیشن، قرآن کی شرح، قرآن کا بیان، قرآن کی تشریح حدیث کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نازل، سنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نازل. عذاب قبر کا ذکر اگر قرآن میں نہ بھی ہوتا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے. بس اتنا کافی تھا. نبی نے ایک مرتبہ زندگی میں دعا کر لی ہوتی تو کافی تھا. نبی تو ہر نماز میں کرتے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی ایک کھچر کے اوپر سوار ہو کر کے جا رہے تھے. راستے میں ایک جگہ کھچر بھدکنے لگا، بھاگنے لگا. آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہاں کچھ قبریں ہیں. آپ نے پوچھا یہ کس کی قبریں ہیں؟ کہا کہ یہ ان لوگوں کی قبریں جو شرک کی حالت میں مر گئے. آپ نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. وَلَوْلَا أَن تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُسْمِعَكُم مِّنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. اور اے میری امت کے لوگوں، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ کہیں تم اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تم کو عذاب قبر سنا دے. عذاب قبر اگر سنا دے تو کوئی بیٹا اپنے باپ کو کے جنازے کو قبرستان میں جا کے دفن کرنے کے لیے تیار. اور آپ نے صحابہ سے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ کی پناہ طلب کرو عذاب قبر کے. تو یہ وہ فتنہ ہے، عذاب قبر وہ چیز ہے جسے اللہ کے نبی پناہ مانگا تھا. اور آپ کہتے ہیں صاحب قرآن میں عذاب قبر نہیں. قرآن میں ہے عذاب قبر. میں دو آیتیں فار ایگزامپل آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. پہلی آیت سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ. یاد کرو جب ظالم لوگ، گنہگار لوگ، اللہ کے نافرمان لوگ موت کی سختیوں میں پڑے ہوں گے اور فرشتے اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم، اپنی جان ہمارے حوالے کرو. الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق. اے ظالموں، آج تم کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا. غور کیجئے، موت کے فرشتے آ کر کے کہہ رہے ہیں آج تم کو عذاب دیا جائے. کون سا عذاب ہے بھائی؟ یہی عذاب قبر ہے.
آج تم کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط باتیں بولا کرتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ کی آیتوں سے کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے۔ ایک دلیل یہ ہو گئی، اور دوسری دلیل سورہ غافر کی یہ آیت اپنے سامنے رکھو، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، آل فرعون کو سخت عذاب نے گھیر لیا، النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، اور آل فرعون کو صبح شام آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، آگ کا عذاب دیا جاتا ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کہا جائے گا آل فرعون کو اور بہت بڑے عذاب میں ڈالو۔ تو یہ کون سا عذاب ہے جو صبح شام آل فرعون کو دیا جا رہا ہے، فرعون کو دیا جا رہا ہے، فرعون کے چیلوں اور چمچوں کو دیا جا رہا ہے؟ یہ وہی عذاب قبر ہے میرے پاس۔ تو عذاب قبر بالکل برحق۔ حضرت عثمان غنی نبی کے داماد، نبی کے وہ داماد جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں، اور یہ وہ نبی کے داماد ہیں جن کا خاندان بنو امیہ تھا۔ آج ہمارے کچھ بھائیوں نے بنو امیہ کا نام گالی بنا دیا، بڑا خراب خاندان تھا۔ اچھا بھائی، بڑا خراب خاندان تھا، نبی نے 2 بیٹیاں دے دی اس خاندان میں۔ بڑا خراب خاندان تھا، نبی نے اس خاندان کی ایک بیٹی کو ایک عورت کو بیوی بھی بنا لیا، اسی خاندان کی بنو امیہ کی حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی، حضرت معاویہ کی بہن تھی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ تھی، ام المومنین تھی۔ تو جس خاندان میں نبی نے بیٹی دی بھی ہے اور رشتہ داری کی ہے، شادی کی ہے، صاحب اس خاندان کو آپ گالی بنا رہے۔ شریعت میں برہمنزم نہیں ہے، خاندان پرستی نہیں کہ صاحب ہم فلاں خاندان کے اس لیے اعلیٰ ہے۔ نہیں، اگر آپ کا کیریکٹر اعلیٰ ہے اور آپ کا خاندان اچھا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سونے پہ سہاگا ہے۔ لیکن آپ کا خاندان بہت اچھا ہے اور آپ کا کیریکٹر خراب ہے، آپ کا عمل گڑبڑ ہے، تو یہ خاندان کا اعلیٰ ہونا یہ اللہ کے ہاں کسی شرف اور کسی مقام اور مرتبے کی دلیل نہیں ہے۔ بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اور خاندان اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ غور کیجئے کہ حضرت عثمان غنی اللہ کے نبی کے داماد تھے اور بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا، اور بنو امیہ کو لوگ آج گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں صاحب تاریخ میں لکھا ہے بنو امیہ نے یہ کیا۔ بھئی ہم تاریخ پر ایمان نہیں لائے، صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ تاریخ نہیں طے کرے گی، صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ قرآن طے کرتا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر کے رکھا۔ تم تاریخ کی روایتوں کی بنیاد پہ صحابہ کرام کو، ان کے خاندان کو گالیاں دیتے۔ تو حضرت عثمان نبی کے داماد تھے، 2 بیٹیاں نبی نے دی تھی۔ انسان کسی کو اتنی آسانی سے داماد نہیں بناتا ہے، جس کے اوپر ٹرسٹ ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، جس کے کردار پر بھروسہ ہوتا ہے، اس کو انسان بیٹی دیتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب کسی خبر کے پاس جاتے تھے زاروں قطار رونے لگتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، تذکر الجنت ولا تبکی وتذکر النار ولا تبکی، اے عثمان جنت کی بات آتی ہے، جہنم کی بات آتی ہے، آپ نہیں روتے ہیں، لیکن آپ قبر کو دیکھ کر کیوں رونے لگتے ہیں؟ کیوں؟ فرمایا میں اس لیے قبرستان کو دیکھ کے، قبر کو دیکھ کر کے رونے لگتا ہوں، میں نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، پہلی منزل ہے۔ جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزل ہے۔ ہمارا کوئی رشتہ دار جب جانے لگتا ہے کہیں سفر میں، ہم کتنا خیال کرتے ہیں۔ کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے، کوئی حج کرنے جا رہا ہے، لوگ ڈراپ کرنے جاتے ہیں اسٹیشن تک، ایئرپورٹ تک، سارا سامان پیک کرتے ہیں،
ساری ٹکٹ رکھ لیجئے، بورڈنگ پاس رکھ لیجئے، ویزا رکھ لیجئے، یہ ہے فلاں ہے فلاں، کتنی تیاری کر. اس کے بعد جب وہ فلائٹ میں بیٹھتا ہے، ٹرین میں بیٹھتا ہے، ہزاروں لوگ اس کے ساتھ ہیں. یہ آخرت کا سفر کیسا سفر ہے میرے. اپنا بیٹا بھی باپ کو مٹی دے کے ہاتھ جھاڑ کے چلا جاتا. بیوی بھی بیچاری 4 مہینہ 10 دن تک روتی ہے، مگر ایک بار بھی شوہر سے یہ نہیں کہتی کہ آپ کی قبر میں آپ کے سوالوں کا جواب میں دوں، آپ کا ساتھ میں دوں گی. نہیں، یہ وہ سفر ہے جہاں کا بورڈنگ پاس آپ کو اکیلے لے کے جانا ہے، جہاں کی تیاری، آپ کا بیگ، آپ کے بیگ میں کپڑے کتنے ہیں وہ تیاری نہیں، دنیا میں پراپرٹی کتنی ہے وہ اس سفر کی تیاری نہیں، آپ کے بینک میں بیلنس کتنا ہے وہ اس سفر کی تیاری نہیں، آپ کے پاس عمل کتنا ہے، آپ کے نام اعمال میں نیکیاں کتنی ہیں، اور آپ نے اپنے دامن کو گناہوں سے کتنا بچایا ہے. بس یہی تیاری ہے اس سفر کی میرے. کبھی آپ تصور کیجیے، کسی کار میں آپ بیٹھے ہوں، کسی کمرے میں بیٹھے ہوں، کمرے میں لائٹ آف کر دی جائے، کھڑکی دروازے سب بند کر دیے، کتنی دیر تک آپ رہیں گے اس کمرے میں؟ آپ کا دم گھٹنے لگے، آپ کی سانسیں اکھڑنے لگیں گی. کبھی تصور کرو میرے بھائی، اس قبر کے اندر ہمیں اور آپ کو جانا ہے، اور وہاں ہمارے رشتہ دار، ہمارے اعزاء، ہمارے اقربا، ہمارے بھائی بندھو، ہمارے چاچا بھتیجے، ہمارے بیٹے، سب ہم کو مٹی دے کے تھوڑی دیر مغفرت کی دعا کر کے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو. اچھا، بڑی عجیب بات ہے، مرتے ہی انسان کی آئیڈینٹی ختم ہو جاتی. بھائی کسی کا انتقال ہو گیا تو کوئی یہ نہیں کہتا حاجی صاحب کو لے کے آؤ، میت کو لے کے آؤ، جنازے کو لے کے آؤ، میت کو نہلاؤ. کل تک وہ حاجی صاحب تھے، فلاں صاحب تھے، فلاں صاحب تھے، اب وہ میت میں تبدیل ہو گئے، جنازے میں. جس نام پر ہم مرتے ہیں وہ نام ختم، جس ٹائٹل پر مرتے ہیں وہ ٹائٹل ختم. کوئی ہمارا نام لینے کو تیار نہیں، ہمیں میت کہا جا رہا. اللہ اکبر، ہمیں میت کہہ کے پکارا جا رہا، ہمیں جنازہ کہہ کے پکارا جا رہا. دنیا میں ہم نہاتے ہیں تو باتھ روم میں کنڈی بند کر کے نہاتے. دنیا کے بڑے پرائیویٹ مومنٹس میں تو ہوتا ہے انسان کے نہانے کا عمل. آج کیا بے بسی ہے انسان کہ آج دوسرے اس کو نہلا رہے ہیں، اس کے پیٹ میں گندگی ہے، دوسرے پیٹ دبا کے اس کی گندگی کو نکال رہا. اس کے اگر لیٹرین اور پیشاب وغیرہ اس کے بدن میں پھنسی ہے، نہلانے والا اس کو صاف کر رہا ہے. اس کے کرتے کو کینچی سے کاٹ کے اس کی آستین سے اس کے بدن سے کپڑے کو نکالا جا رہا. دنیا میں وہ نہاتا تھا، اس کا اپنا فیس واش ہوتا تھا، اپنا شیمپو ہوتا تھا، اپنا باڈی واش ہوتا تھا. آج وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میں تو لکس سے نہاتا تھا، میں تو لائف بوائے سے نہاتا تھا، تم کیوں مجھے سادے پانی سے کیوں نہلا رہے ہو، مجھے بیر کی پتی سے کیوں نہلا رہے ہو؟ میں نہیں کہہ سکتا ہوں. انسان کی بے بسی، اس کی موت کا یہ منظر یاد کرو میرے بھائی تو سمجھ جاتا. ہائے مال، ہائے مال، جس مال کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، حلال حرام ایک کرتا ہے، یہ مال آپ کے دم توڑتے ہی، آپ کی سانس کے گڑتے ہی آپ سے ناتا توڑ دیتا. آپ کے کفن کی جیب میں، آپ کے کفن میں کوئی جیب نہیں ہو جس میں آپ نوٹوں کی گڈیوں کو لے کے جا سکیں، اور فرشتے رشوت بھی نہیں لیتے. جی، یہ نوٹوں کی گڈیاں دنیا میں کام آتی ہے، بس مرتے ہی سارا کام ختم. برانڈڈ کپڑا پہننے والے، مہنگا مہنگا سوٹ پہننے والے بھی سفید کاٹن کی چادروں میں کفنا کر کے قبرستان میں لے کے جائے جائیں. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس زندگی کی تیاری کرو، اس قبر کی زندگی کی تیاری. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شامل ہیں. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور اللہ کے پیارے حبیب وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے آس پاس آپ کے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے قبر کے منظر کو یاد کیا، آپ رونے لگے. حتی بلت سرا، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ گئی، اتنا رویا. اور روتے روتے آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے صحابہ اس جگہ کی تیاری کرو، یہاں تم کو آنا ہے. قبر کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی رونے لگے. اپنی ماں کی قبر پہ آپ گئے، جس ماں کو آپ نے 6 سال کی عمر میں کھو دیا تھا. صحیح مسلم کی روایت ہے، ماں کی قبر پہ آپ گئے،
فبکا وابکا من حولہ، آپ رونے لگے اور آپ کے آس پاس کے صحابہ بھی آپ کو روتا ہوا دیکھ کر کے رونے۔ آپ نے کہا میں نے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ اگر اس لائق ہیں کہ اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں تو ہمیں خوش نصیب سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے اگر ہمارے ماں باپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو توحید پر آ گئے، ایمان پر آ گئے، ان کی ماں ایمان نہیں لائی، ان کا باپ ایمان نہیں لایا، وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ کتنی بڑی بے بسی کی بات۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھے ماں کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں دی۔ پھر میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، اللہ نے اجازت دے دی۔ میں آج اپنی ماں کی قبر پہ آیا ہوں۔ فزوروا القبور، تو تم بھی قبرستان آیا کرو، فإنها تذکرکم الآخرہ، قبرستان آنے سے آخرت کی یاد آتی۔ معاف کیجیے گا، ہم پتھر دلوں کو آج قبرستان میں بھی آخرت یاد نہیں ہے۔ بنارس کے کئی قبرستان میں جانتا ہوں جہاں بیٹھ کر کے ہمارا نوجوان موبائل دیکھتا ہے، کئی قبرستان میں جانتا ہوں جہاں بیٹھ کر کے ہمارا نوجوان جوا کھیلتا ہے، شرابیں پیتا ہے، نشہ کرتا ہے۔ ہم اتنے پتھر دل کب سے ہو گئے میرے پیارے سے؟ جس قبر کو دیکھ کے صحابہ رونے لگتے تھے، اللہ کے نبی رونے لگتے تھے، وہ قبر بھی آج ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، ہمیں بدلنے کے لیے کافی نہیں۔ اب تفصیل کا موقع نہیں ہے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ آپ کبھی موقع ملے ان حدیثوں کو پڑھیے، بڑی تفصیلی روایتیں ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ قبر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ انسان اگر مومن ہے، نیک عمل کرنے والا ہے، اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کی ایک کیاری بنا دیتا۔ البسوا لہ من لباس الجنہ، البسوہ من لباس الجنہ، اس آدمی کو جنت کا لباس پہنا، افرشوا لہ من فراش الجنہ، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو۔ اور مرنے والا اگر کافر ہے، منافق ہے، فاسق و فاجر ہے، اللہ کا باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، تو وہ قبر اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے۔ اور قبر میں 3 سوال سب سے کیا جائے، ہے یاد آپ کو یہ 3 سوال؟ یہ 3 سوال رٹا مار کر کے یاد کرنے سے کام نہیں بنے۔ 3 سوال ہوگا، سب سے ہوگا، آپ سے بھی ہوگا، مجھ سے بھی ہوگا۔ من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اب ہم لوگ بیٹھ کے رٹا مار لے، ربی اللہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رٹا مارنے سے یہ جواب نہیں نکلے گا قبر میں۔ ان سوالوں کو سمجھنا اور اس کے تقاضے پر عمل کرنا۔ جس نے اللہ کو رب کہا ہے وہ کسی غیر کے در پہ کبھی سر نہیں جھکائے گا۔ بیماریاں آئے تو آتی رہیں، تکلیفیں آتی ہیں تو آتی رہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو آتی رہیں، وہ صبر سے کام لے گا، اللہ کے در کو چھوڑ کے کبھی کسی غیر کے در پہ نہیں جائے۔ جو دنیا میں محمد رسول اللہ کو اپنا نبی مانے گا، وہ کسی اور کو یہ مقام نہیں دے گا کہ اس کی ہر بات مانی جائے، وہ کسی اور کو یہ اتھارٹی نہیں دے گا کہ اس کا ہر عمل حجت ہے، اس کی ہر بات حجت ہے۔ یہ اتھارٹی، یہ مقام، یہ درجہ اگر کسی کو دے گا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے گا۔ اور جو دنیا میں اسلام کو اپنا دین سمجھے گا، اس کی زندگی میں اسلام ہو، وہ مسجد کے اندر بھی اسلام کو فالو کرے گا، کاروبار میں بھی اسلام کو فالو کرے گا۔ اور ایک جملہ بولتا ہوں، اس کو نوٹ کرو، دیندار بنو، نقلی دیندار مت بنو۔ یہ داڑھی، یہ ماتھے کا سجدے کا نشان، اس کا کبھی مس یوز مت کرنا۔ دنیا میں آج بھی لوگ دینداروں کی قدر کرتے ہیں۔ ابھی حیدرآباد جیسے شہر میں گیا، ایک صاحب بتانے لگے کہ مولانا ایک نوجوان لڑکا ہماری مسجد پہ فجر کی نماز میں آتا تھا اور فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پر بیٹھا رہتا تھا، اور جب سورج نکلتا تھا 15 منٹ کے بعد اشراق کی نماز پڑھتا تھا، چاشت کی نماز پڑھتا تھا، اس کے بعد جاتا تھا۔ اتنا بڑا عابد تھا، اور 50-60 لاکھ کا گبن کر کے لاپتا ہے، 50-60 لاکھ کا گبن کر کے لاپتا ہے۔
یہ جو دینداری کا چولا پہن کر کے جب بےایمانی اور فراڈ ہوتا ہے تو لوگ دینداری کو گالی دیتے ہیں، تو کبھی دین کا مس یوز مت کرنا میرے پیارے سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے قبر میں سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے؟ بندہ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ یہ کون کہے گا جس کا دین اسلام، کاروبار میں بھی اسلام تھا؟ یہ نہیں مسجد میں تو تیرا دین اسلام تھا اور کاروبار میں تیرا دین 420 تھا، نہیں۔ جس کا دین مسجد میں بھی اسلام، شادی بیاہ میں بھی اسلام، کاروبار میں بھی اسلام، لین دین میں بھی اسلام، اخلاق میں بھی اسلام، جس نے اسلام کو بحیثیت ایک دین کے اور ایک لائف اسٹائل کے اور ایک طرز زندگی کے اپنایا ہوگا، جس کی زندگی میں اسلام ہوگا، وہ یہ جواب دے گا قبر میں میرا دین اسلام۔ اور ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ قبر میں جب یہ 3 سوال کیا جائے گا تو مومن تو صحیح جواب دے گا، اور جو کافر ہوگا، جو منافق ہوگا، وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہے میں نہیں جانتا۔ تو جو صحیح جواب دے گا، فرشتہ پوچھے گا تجھے اس سوال کا صحیح جواب کیسے پتا چلا؟ تو بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، فآمنت بہ وصدقت بہ، اور میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا تھا اور میں نے اللہ کی کتاب کی تصدیق۔ آپ کی نظر میں قرآن پڑھانے والے حقیر ہوں گے، آپ کی نظر میں قرآن پڑھانے والوں کی زیادہ ویلو نہیں ہوگی، اللہ کی نظر میں اتنی ویلو ہے کہ جو قرآن پڑھے ہوگا، جس نے دنیا میں قرآن پڑھا ہوگا، جس نے دین کا علم حاصل کیا ہوگا، وہی قبر کے سوالوں کا جواب دے پائے۔ اب آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیجیے کہ آپ کی زندگی میں دین کا علم کتنا ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس دنیا کی بہت نالج ہے۔ ہمارا کاروباری طبقہ، خاص طور سے ہمارے بنارس کے جو کپڑے کا کاروبار ہے، ماشاءاللہ کپڑا ہاتھ میں لوگ چھو کے بتا دیتے صاحب اس میں کتنا جو ہے، اس کی ویلو کیا ہے، اس کپڑے میں کتنا دم ہے، اس میں کون سا دھاگا استعمال ہوا ہے، اس میں کیا میٹیریل یوز ہوا ہے، پوری ABCD پوری بتا دیں۔ ان سے پوچھو بھائی صاحب جنازے کی نماز کی دعا آتی ہے نہیں آتی؟ عمر گزر گئی جنازے کی نماز کی دعا نہیں آتی، یعنی بیٹا اس قابل بھی نہیں ہے کہ باپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا کی بڑی نالج ہے مگر آخرت کے معاملے میں بالکل غافل ہیں۔ آج ہماری اکثریت کا وہی ہے۔ آج ہماری قوم کی بیٹیاں، بنارس کا کوئی مال ایسا نہیں ہے، بنارس کی کوئی تفریح گاہ ایسی نہیں ہے جہاں آپ کو کوئی برقع نشین مسلمان لڑکی کسی کافر اور مشرک کی آغوش میں نظر نہ آئے۔ یہ شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی۔ ہم بے غیرتی اور بے حیائی میں اس لیول پر پہنچ گئے کہ ہماری قوم کی بیٹیاں آج کفار اور مشرکین کی آغوش میں پائی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہم دینداری کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے، ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں بتایا، ہم نے اپنی بیٹیوں کو دین نہیں بتایا، ہماری بیٹیوں نے ہائر ایجوکیشن حاصل کر لی، ہمارے بچوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی، دین نہیں سیکھا۔ جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے آدھا گھنٹے کا، اس میں بھی ہمارا نوجوان بیچارہ اگر 1 بجے جمعہ کی جماعت کھڑی ہونے والی تو 12:55 میں وہ مسجد میں داخل۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی، دین کو تھوڑا اپنی زندگی میں اہمیت دو میرے بھائی، تھوڑا مسجد میں پہلے آ جاؤ، تھوڑا اپنے گھر کی لیڈیز کو بھی مسجدوں میں لے کے آؤ، جمعہ کے خطبوں میں لے کے آؤ، اپنے گھر پہ دینداری کا ماحول پیدا کرو۔ مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے ہمارے بنارس میں کچھ ہمارے نوجوان ساتھی گھر گھر درس کراتے تھے۔ جامعہ سلفیہ کے بعد اساتذہ کو لے کے کبھی ان کے گھر پہ درس ہو رہا ہے، کبھی ان کے گھر میں درس ہو رہا ہے، اس بہانے کم سے کم لوگ ہفتے میں 1 دن گھر میں اکٹھا ہوتے تھے، دین کی باتیں سن لیتے تھے۔ اب وہ سب ماحول ختم ہے۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا بھائی کیوں سلسلہ بند کر دیا؟ کہا کہ اب کوئی سانس لینے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہاں بھائی، دنیا کی کے نام پہ ہم فنکشن کرنے کو تیار ہیں، دنیا کی فضولیات کے نام پہ ہم گیدرنگ کرنے کو تیار ہے، فنکشن کرنے کو تیار ہے، لاکھوں خرچ کرنے کو تیار ہے، دین کے نام پہ ہم سر جوڑنے کو تیار ہیں۔ میرے بھائی، قبر کی منزل آخرت کی پہلی منزل ہے، اس کی تیاری کرو، اپنے گھر والوں کی بھی تیاری کراؤ، اپنی فیملی کی بھی تیاری کراؤ۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قبر کی اس منزل کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں عذاب قبر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو چیزیں قبر میں عذاب کا سبب بنے گی وہ بھی ان کی ایک لسٹ ہے،
ان کے بارے میں بھی حدیثوں میں بتایا گیا کہ ان چیزوں سے قبر میں عذاب ہوتا ہے. کبھی اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اس میں 2-3 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 2 لوگوں کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا. اس میں سے ایک آدمی کیا کرتا تھا؟ یمشی بن نمیمہ، چغل خور تھا، ادھر کی ادھر کرتا تھا، لوگوں کی برائیاں کرتا تھا. اور دوسرا کیا کرتا تھا؟ لا یستتر من بولہ، پیشاب کرتا تھا تو پردہ نہیں کرتا، کہیں بھی پینٹ کسی کھول کے شروع ہو جاتا تھا، پردہ نہیں کرتا تھا. اور ایک حدیث میں آیا کہ لا یستنزف من البول، پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا. تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یا پیشاب کرتے ہوئے بے پردگی کرنا، یہ 2 بڑی چیزیں ہیں جو قبر کے عذاب کا سبب بنے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی کو ایک مرتبہ خواب میں دکھایا گیا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور دوسرا آدمی پتھر اٹھا کر کے اس لیٹے ہوئے آدمی کے سر پہ پتھر مار رہا ہے، اس کا سر کچل رہا ہے اور پتھر کس لڑکتے لڑکتے آگے بڑھتا ہے، اور جب وہ آدمی پتھر لینے جاتا ہے تب تک اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ عذاب بار بار یہ ریپیٹ ہو رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس خواب میں یہ منظر آپ کو دکھائے گا تو آپ نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ یہ وہ انسان تھا جو قرآن کو پڑھتا تھا لیکن فیرفضہ، قرآن کا علم اس نے حاصل کیا تھا، قرآن کا حافظ تھا، قرآن کا عالم تھا، لیکن خود قرآن پر عمل نہیں کرتا تھا. وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور فرض نماز چھوڑ کر کے سویا رہتا تھا. تو فرض نماز کو چھوڑنے کا یہ عذاب ہے، یہ قبر میں عذاب. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں، بخاری کی ایک حدیث میں فرمایا کہ میں نے ایک تندور دیکھا، تندور کے اندر کچھ مرد و عورت ننگے الٹے لٹکے ہوئے تھے اور نیچے سے ایک آگ کا شعلہ نکلتا ہے جو ان کی شرمگاہوں میں داخل ہوتا ہے، وہ چلانے لگتے ہیں. میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ زنات اور زوانی ہیں، یہ زناکار مرد و عورت ہیں. تو یہ چند چیزیں ہیں جو عذاب قبر کا سبب بنتی ہیں. تو ہمیں اور آپ کو ان گناہوں سے بھی بچنا چاہیے جن کے بارے میں حدیثوں میں عذاب قبر کی وعید آئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں ہر قسم کی بلاؤں اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج کے اس پروگرام کو جن بھائیوں نے منعقد کیا ہے اللہ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اور مزید اس مسجد میں گاہے بگائے ہم سب کو دینی مجلسوں کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں سے جوڑ دے، دین سے جوڑ دے، ہمارے نوجوانوں کو دین سے جوڑ دے، ہماری خواتین کو دین سے جوڑ دے. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. ہمارے جو بھائی تجارت اور کاروبار میں سے وابستہ ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، رزق حلال کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.